اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل صد احترام صدر مجلس، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، خواتین و حضرات، تمام شکر اور تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے جب تک وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ریاست مدینہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس سے ہر مسلمان کی قلبی و ذہنی جذبات و احساسات وابستہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ اسلام کی پہلی ریاست تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں قائم ہوئی، اور ہر وہ شے جس کی نسبت نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ جیسا کہ ریاست مدینہ آگاہی مہم کے پس منظر کے بارے میں بیان ہوا کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے اپنی انتخابی مہم میں بارہا اور منتخب ہونے کے بعد ریاست مدینہ کو پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل اور منزل کہا، یہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ آج کے اس دور میں مغرب کے زیر اثر جو میڈیا ہے، اس کے زیر اثر تو جو ایک عام بھی عہدیدار ہے وہ بھی اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے میں ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ بقول حالی یاروں نے رپٹ درج کروائی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ان حالات میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ خواہش اور مقصد کا اعلان کرنا واقعی قابل تعریف اور خوش آئند ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کے کچھ اقدامات اور اعلانات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کا صحیح تصور ان کے سامنے واضح نہیں، سطحی ہے، نامکمل ہے، محدود ہے۔ میں صرف دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ بالکل ابتدا میں جو پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اقتصادی کمیٹی بنائی گئی، اس میں جب میاں عاطف قادیانی کو شامل کیا گیا اور علماء کی طرف سے اس کی نشاندہی کی گئی، تو حکومت کے ذمہ داران نے جس طرح اس کے حق میں بیان بازی کی اور اقلیتی حقوق کو جیسے بیان کرنا شروع کیا، اس سے اندازہ ہوا کہ انہیں یہ صحیح طرح معلوم ہی نہیں کہ قادیانی اور دوسرے غیر مسلم میں کیا فرق ہے۔ قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان، ہمیں کافر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کیا تھا کہ کل اتوار کا دن تھا اور میں نے ایک فلم دیکھی، جوانی پھر نہیں آنی، بڑی اچھی فلم تھی، اور پھر اس فلم کی بڑی تعریفیں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ عوام اور خاص دونوں کے سامنے ریاست مدینہ کا صحیح تصور واضح کیا جائے، تاکہ جب حکومت اس کی طرف پیش رفت اختیار کرے، پیش قدمی کرے، تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے مصداق ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، ان کا ساتھ دیا جائے، اور اگر وہ اس رخ کی طرف نہ چلیں تو انہیں توجہ دلائی جائے کہ جس شے کا بار بار اعلان اور اعادہ کیا تھا وہ تصور ریاست مدینہ یہ نہیں ہے جو رخ تم نے اختیار کیا ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی، آپ کا مقصد بعثت یہ تھا
جو قرآن مجید میں 3 جگہ پر بیان ہوا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور دین شریعت دے کر، کہ قرآن مجید کے اندر رہنما اصول موجود ہیں، ان اصول کی بنیاد پر کیا قانون سازی ہوگی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے قائم کر دیں، نافذ کر دیں، غالب کر دیں تمام ادیان باطلہ پر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، اور اس مقصد بعثت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک مقصد بعثت خصوصی ہے، آپ عرب کی طرف بھیجے گئے، بنو اسماعیل کی طرف، انہی کی زبان بولتے تھے، آپ نے وہاں پر جد و جہد کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد ریاست مدینہ صرف وعظ سے قائم نہیں ہوئی، اس کے لیے آپ اور آپ کے اصحاب کے شب و روز اور تمام صلاحیتیں لگی، خون پسینہ بہایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم میں صادق و امین اور قوم کی آنکھ کا تارا تھے، جب آپ نے ریاست مدینہ کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا تو اسی قوم نے آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، معاذ اللہ، آپ کو جھوٹا، ساحر، مجنون، دیوانہ، جو ان کے منہ میں آ سکتا تھا وہ کہا، اور پھر آپ کو 3 سال تک شیب بنو ہاشم میں نظر بند کر کے رکھا گیا۔ یہ وہ نظر بندی نہیں تھی جو آج حافظ سعید صاحب کو مل جاتی ہے کہ وہ نظر بند ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ نظر بندی نہیں تھی، وہ ایسی نظر بندی تھی جس میں پانی کا ایک قطرہ اور روٹی کا ایک لقمہ بھی بھجوانا منع تھا۔ یہ 3 سال تک نظر بندی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو ذہنی اور نفسیاتی اور قلبی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اس مشن کی پاداش میں ابو لہب نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم ہوا، انہیں شہید کیا گیا، اور پھر جب آپ یہاں سے طائف کی طرف گئے ہیں اور طائف پر آپ کے اوپر ایک دن میں جو بیتی وہ مکہ کی 10-11 سالہ محنت اور جد و جہد میں نہیں بیتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر ابتدا میں مسجد نبوی کی تعمیر ہے، مواخات ہیں، اور جو آس پاس کے یہودی قبائل ہیں ان کے ساتھ معاہدات ہیں، پھر سن 2 ہجری اور سن 2 ہجری میں پھر حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ غزوہ بدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے غیر معمولی فتح دی، اور پھر سن 3 ہجری غزوہ احد جس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، سن 4 ہجری بدر ثانی، ابو سفیان غزوہ احد میں جب جیتا تو یہ کہتا گیا تھا کہ اگلے سال مقابلہ فائنل میچ بدر کے میدان میں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر گئے، وہ نہیں آیا، اور اس کے بعد سن 5 ہجری غزوہ احزاب، جب تمام طرف سے کفار اس ریاست مدینہ کی ننھی منی ریاست کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد سن 6 ہجری صلح حدیبیہ، کچھ امن و امان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی توسیع دی، سن 7 ہجری معرکہ خیبر، سن 8 ہجری فتح مکہ، پھر حنین کا معاملہ، سن 9 ہجری پھر تبوک ہے، سن 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لی کہ میرے اوپر جو ذمہ داری تھی کیا میں نے ادا کی یا نہیں، لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے حق نصیحت اور حق امانت ادا کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذمہ داری آگے دے کر گئے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ پھر خلفائے راشدین میں اس ریاست مدینہ کی جو برکات ہیں وہ ظاہر ہوئی، خاص طور پر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو 20-21 سال ہیں وہ ان برکات اور فیوز کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ پھر مسلمانوں کی حکومت دور دور تک پھیل گئی، اور پھر جب معاملہ یہ ہوا، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو چھوڑا تو پھر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے تمام سلطنتیں اور ریاستیں نکل گئیں اور مسلمان مغلوب ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ عروج دیا، مسلمانوں کے کچھ ممالک آزاد ہونا شروع ہوئے۔ ان میں سے پاکستان ان تمام آزاد ہونے والی ریاستوں میں واحد ریاست ہے جس کی بنیاد وہی نظریہ توحید ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر ریاست مدینہ کو قائم کیا۔ اور مفکر مبشر پاکستان علامہ اقبال اور معمار بانی پاکستان قائد اعظم، ان دونوں حضرات نے بھی بار بار اس شے کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان بنانے کا مقصد صرف کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام کو لوگوں کے سامنے دکھایا جائے کہ یہ اسلام ہے۔ اس پاکستان بننے کی جد و جہد میں جہاں ایک طرف نعرہ یہ تھا کہ سینے پر گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، یہ جو جذبہ، ولولہ اور جوش اور خون کی گرمی تھی، اس کے پیچھے اصلاً نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ جذبہ تھا جس نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ سینوں پر گولیاں کھائیں۔ یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی۔ یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے لاکھوں عورتوں کی عصمتیں لوٹیں۔ یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ اپنے گھر، اپنے کاروبار، ہر شے کو چھوڑ کے اس خطہ زمین کی طرف آ گئے۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ میں ہے، اور اچھی طرح جان لیجئے جب کوئی شے اپنی بنیاد پر یا اپنی بنیاد کو چھوڑ دے پھر قائم نہیں رہتی۔ پھر جب اس وعدے سے روگردانی کی گئی تو پہلا کوڑا 24 سال کے بعد بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا، جب اتنی بڑی اسلامی مملکت کا ایک حصہ کٹ کے الگ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو آج ذلت و مسکنت ہم پر چھائی ہوئی ہے۔ آج دنیا کے سامنے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ریاست مدینہ کی طرف رخ اختیار کیا جائے گا، واقعتاً اس مشن کو لیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد، اس کی نصرت پھر ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ عام طور پر جب ہم اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، فلاحی پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہی خصوصیات دکھائی جاتی ہیں جو ویسٹ کے ممالک میں بھی موجود ہیں کہ بھئی اگر اسلامی پاکستان، فلاحی پاکستان بن جائے گا تو امن و امان ہوگا، بے لاگ انصاف ہوگا، قانونی مساوات ہوگی، یکساں نظام تعلیم ہوگا، سب کے لیے صحت کی سہولیات ہوں گی، بے روزگاری کا الاؤنس دیا جائے گا۔ یعنی بظاہر وہی چیزیں ہیں جو ویسٹ نے کچھ ترقی کر کے وہاں پر پہنچ گئے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے اسلامی ریاست بھی ویسے ہی ہوگی جس طرح کفار کی ریاست ہے۔ نہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے، وہ بنیادی فرق ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں خوب معلوم ہو کہ یہ واقعتاً ریاست مدینہ قائم ہو رہی ہے یا پھر یہ ریاست مغربی طرز پر بنی ہوئی کوئی ریاست ہے جس میں صرف اور صرف لوگوں کے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھا گیا ہے۔ پہلا اور بنیادی فرق کیا ہے کہ ریاست مدینہ میں قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جو سورہ حجرات کے شروع میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی قدم نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دیں اسے چھوڑ دو۔ یعنی قانون سازی 51% کی بنیاد پر نہیں ہوگی، قانون سازی انہی رہنما اصول پر ہوگی جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر معاشرتی زندگی کے اندر جو ویسٹ نے مرد اور عورت کو آزادی دے کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا اور اپنی تمام معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا،
اور ان کی آج نئی آنے والی نسل کو اس تباہی اور بربادی کا صحیح علم بھی نہیں۔ جب مرد و عورتوں کو گھر سے باہر نکالا تو پھر جو شادی کا انسٹیٹیوشن تھا وہ ٹوٹا، اور پھر اس کے بعد جب مرد و عورت کے نکالنے کی وجہ سے، اس اختلاط کی وجہ سے آپس میں زنا کے معاملات بڑھے تو زنا بالرضا کو حکومتی سطح پر جائز قرار دے دیا۔ پھر معاملہ یہیں تک نہیں رکا، پھر آگے ہومو سیکشولیٹی شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد مزید معاملہ آگے بڑھا، پھر چھوٹی بچیوں اور بچوں پر حملے شروع ہوئے، پھر یہاں پر بھی مزہ پورا نہیں ہوا تو پھر 70-80 سالہ خواتین پر جنسی حملے شروع ہو گئے، پھر یہاں پر بھی مزہ پورا نہیں ہوا تو پھر آج ویسٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپریشن کروا کے اپنی جنس کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ اختلاط جانوروں تک میں شروع ہو گیا، ان کی حفاظت کی وہاں پر انجمنز بننا شروع ہوئی، اور پھر اب تو کیا معاملہ ہے کہ وہ کاسٹیومز پہنتے ہیں جانوروں کے، کہ گھر کے اندر آ کے وہ جانوروں کے کاسٹیوم پہن کے کوئی کتا، بلی اور گدھے کے شکل میں وہ پھرتے ہیں۔ یہ ہے معاشرتی زندگی جو ان کی تباہ ہو گئی ہے، جس کے بارے میں میڈیا خبر سامنے نہیں آنے دیتی، جبکہ اسلام نے جو مردوں اور عورتوں کے حقوق اور فرائض بتائے ہیں کہ مرد کو قوام بنایا ہے وہ معاشی ذمہ داری سر انجام دے، اور گھر میں جو خواتین ہیں وہ جو اگلی نسل ہے اس کی تربیت کرے، یعنی یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح معیشت کے اندر سود اور جوا حرام ہے۔ وقت کم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اس کی وجہ سے معاشی حالات میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم شے ہے، دیکھیں کوئی شخص یہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جو معاشرتی نظام آپ نے بیان کیا، جو سیاسی نظام بیان کیا، اس میں بھی اصلاً رخ یا فائدہ وہ دنیاوی ہی ہے۔ چلو اگر ہم بالفرض اس کی یہ بات مان بھی لیں، تب بھی دنیا کی کوئی بھی اچھی سے اچھی ریاست اور ریاست مدینہ کے اندر جو فرق ہے وہ فرق ہے فکر آخرت۔ وہ جو فلم ہے جس کا عنوان تھا جوانی پھر نہیں آنی، یہ پورے کا پورا ایک فلسفہ ہے کہ یہی زندگی ہے، ایٹ ڈرنک میری، کھاؤ پیو مستی کرو، یہ جو سیکولرزم کا سلوگن ہے۔ جبکہ ریاست مدینہ کے اندر جو اصل شے، بنیادی امتیاز ہے وہ فکر آخرت ہے، لوگوں کے اندر اس شعور کو پختہ کرنا، ان الدین لواقع، کہ وہ جزا و سزا کا دن قائم ہو کر رہے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے، وکلہم آتیہم یوم القیامۃ فردا، اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے فردن فردن حاصل ہوں۔ ریاست مدینہ یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت عمومی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اور کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے قائم اور غالب ہونا ہے۔ میں آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان اللہ زوالی الارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سامنے زمین کو لپیٹ لیا، سکیڑ لیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے اس کے تمام مشرق اور تمام مغرب دیکھ لیے، وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، تو میں نے اس کے تمام اور مشارق میں دیکھا اللہ کا دین وہاں پر پہنچ کے رہے گا، اللہ کے دین نے غالب آنا ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء ہیں وہ مدارس میں بیٹھ کر دین کی تعلیمات کو زندہ لیے ہوئے ہیں، ہمارے ائمہ اور خطبہ مساجد کو سنبھال کر اقامت صلاح کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہمارے مخیر حضرات دین کے لیے اپنی حلال کمائی خرچ کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے تحاریک دن رات محنتیں کر رہی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس ریاست مدینہ کے قیام میں جو میری ذمہ داری ہے، میں کیا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرا اور میرے اصحاب کے اوقات، کیا ان کے کاروبار، کیا ان کے کام وہ زیادہ اہم اور قیمتی تھے یا تمہاری جانیں زیادہ قیمتی تھیں، تمہارے مال زیادہ قیمتی تھے، تمہاری اولاد زیادہ قیمتی تھی، تو کہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ معاملہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نام لے کر بلائیں
اور تھپکی دیں اور گلے سے لگائیں کہ یہ میرا ساتھی ہے جو اصلاً ذمہ داری میری تھی، اس مشن میں یہ میرا دست و بازو بنا، تو کیا ہی کہنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ جو ریاست مدینہ کا مقصد ہے اور پاکستان کے استحکام کی بقا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں علامہ اقبال کے چند اشعار پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما با ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔